اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج 20 محرم اور جمعۃ المبارک کا دن ہے اور یہ محرم کا تیسرا جمعہ ہے۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو جمعے کا دن مبارک ہو اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے اور آپ پر اپنی رحمت کو ہمیشہ موسلا دار بارش کی طرح برساتا رہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعے کی فضیلت کے متعلق آپ بخوبی جانتے ہیں اور بہت سی ویڈیوز میں جمعۃ المبارک کی فضیلت بیان کر چکا ہوں۔ یہاں میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن پڑھا جانے والا ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ عمل آپ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جلد صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے تو آپ اس کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو اس تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کسی بھی مصیبت، کسی بھی پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ بسم اللہ شریف کا ہے اور بسم اللہ کی فضیلت بھی میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ یہاں صرف آپ کے ساتھ اتنی بات ضرور شیئر کروں گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں پر 4 آسمانی کتابوں کو نازل کیا، جن میں سب سے آخری کتاب قرآن پاک کو ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے پہلی 3 کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک میں رکھ دیا اور پھر پورے قرآن پاک کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں رکھ دیا اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ شریف میں رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ شریف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح آنکھ کی سفیدی اور سیاہی میں نزدیکی ہے، اسی طرح بسم اللہ میں اور اسم اعظم میں نزدیکی ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے بسم اللہ شریف میں اسم اعظم رکھ دیا۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، بسم اللہ شریف میں اللہ رب العزت کے 3 اسم مبارک آتے ہیں، جس میں ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور 2 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم فرماتا ہے تو وہ بے تحاشا رحم فرماتا ہے، پھر بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، بندے کی آخرت بھی سنور جاتی ہے اور اس کے تمام بگڑے ہوئے کام بھی سنور جاتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے 20 محرم الحرام جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو اس وظیفے کی ضرورت درپیش آئے تو بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ 20 محرم کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پانی کا ایک گلاس لینا ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے تاکہ آپ وظیفہ توجہ کے ساتھ پڑھ سکے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس کے گھر میں کبھی
کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں آتا، اس کے گھر میں کبھی بھی تنگ دستی نہیں آتی۔ تو اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کریں، اور اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو کم از کم 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں، اور کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے تحمل کے ساتھ بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کوشش کریں کہ 313 سے کم نہ پڑھا جائے۔ 313 پڑھیں یا پھر اس سے زائد پڑھ لیں، لیکن اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ 313 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو پانی کا گلاس آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوگا اس پانی کے گلاس پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اگر تو آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کسی مریض کے لیے پڑھا ہے تو آپ وہ پانی کا گلاس اس مریض کو پلا دیں۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ کسی حاجت کے لیے پڑھا ہے، کسی مقصد کے لیے پڑھا ہے، تو وہ پانی کا گلاس آپ خود پی لیں۔ اور اگر آپ نے کسی ایسے مریض کے لیے یہ عمل کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو پھر آپ نے تصور میں اس کے دل اور دماغ پر دم کر دینا ہے اور پانی کا گلاس خود پی لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ عمل کیا ہوگا اس مقصد کے لیے خصوصی دعا مانگے، لیکن دعا مانگنے سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 1 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی تمام حاجات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھ دینا ہے۔ یقین جانے کہ اس ایک دن کے عمل سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی لاکھوں حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ اور اگر آپ یہ عمل کسی مریض کے لیے کر رہے ہیں تو اس عمل کو آپ نے مسلسل اگلے جمعے تک جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ مریض کی بیماری میں افاقہ ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس عمل کو، اس وظیفے کو مسلسل جاری رکھیں، اور اس وقت تک جاری رکھیں جب تک مریض مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتا۔ جب آپ کو لگے کہ مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا ہے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ نے روزانہ پانی کا 1 گلاس لینا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی مریض کو پلا دیں۔ میرے اللہ نے چاہا تو بہت جلد مریض صحت یاب ہونا شروع ہو جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بسم اللہ شریف کا بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل کرتے جائیں گے آپ کو اس کے اثرات نظر آتے جائیں گے، اور اگر کسی حاجت کے لیے، رزق کے لیے یا کسی مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو پھر آپ نے صرف جمعۃ المبارک کے دن ہی اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔